اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، مشت زنی کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص اپنے آلہ تناسل سے کھیلتا ہے حتیٰ کہ اس کو انزال ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ باندی سے نکاح کرنا اس سے بہتر ہے اور یہ زنا سے بہتر ہے۔ انسان اگر حصول شہوت کے لیے یہ عمل کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہاتھ سے جمع کرنے والا ملعون ہے، اور پانی کو بہانا اور شہوت کو غیر محل میں پورا کرنا حرام ہے۔ علامہ ابو لیث نے کہا ہے کہ شہوت کی توجہ، حصول اور تجسس کی خاطر استمناء گناہ ہے۔ علامہ زیغی نے استمناء بالکف کے عدم جواز پر اس سے استدلال کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے، اور جو دائماً اپنی شرمگاہوں سے حفاظت کرتے رہتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا ان باندیوں کے جو ان کے ہاتھوں کی مملوک ہیں، بے شک احکام شریعت کے مطابق ان کے پاس جانے سے ان پر کوئی ملامت نہیں۔ انسان کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنے عضو خاص کو رگڑے، کیونکہ اسے اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ اپنے عضو کا علی الاطلاق مالک بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ اپنے وجود کا، جسم کا، حتیٰ کہ اپنے اعضاء کا مالک ہی نہیں، تو وہ ان اعضاء کو شہوت، غلط کاری یا گناہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ علامہ ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے استمناء بالکف کیا تو اس نے حرام کام کیا، اور اس کا یہ فعل حرام تصور ہوگا۔ ہاں، اگر اس کا انزال ہو گیا تو اس کا روزہ بھی فاسد ہو جائے گا۔ اپنی بیوی کی بہن یعنی سالی سے زنا کرنے سے کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ بیوی کی بہن یعنی اپنی سالی سے زنا کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ اشد حرام فعل ہے۔ ناظرین، ساس کو شک تھا کہ اس کے خاوند یعنی سسر اور بہو کے ناجائز جنسی تعلقات ہیں۔ سسر اس عمل کبھی کا اقراری ہے، جبکہ بہو مسلسل اس الزام کو غلط قرار دیتی ہے اور اس عمل سے انکار کرتی ہے۔ خاوند شدید اضطراب میں ہے۔ شرعی رہنمائی یہ درکار ہے کہ ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ بغیر ثبوت کے یقین کر لے، حالانکہ اس کی بیوی اس جرم سے انکار کرتی ہے، اور دوسری طرف اس کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ اگر بالفرض یہ بات سچ ہے تو کیا اپنی بیوی سے اس کا رشتہ نکاح درست اور جائز ہے، یا اس کے باپ سے جنسی تعلق کی وجہ سے وہ اس پر حرام ہو چکی ہے۔ زنا کے ثبوت کے لیے 4 عینی شاہدین یا زانی، زانیہ دونوں یا ایک کا اقرار کرنا یا حمل ٹھہر جانا ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک ثبوت بھی مل جائے تو زنا ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر سسر کے بہو کے ساتھ جنسی تعلقات ثابت ہو جائیں تو وہ اس کے بیٹے کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یعنی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا سسر اور بہو کے جنسی تعلقات ثابت ہونے کی صورت میں اس کا خاوند اس سے الگ ہو جائے، وہ اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اس لیے اس بات کی پہلے اچھی طرح تحقیق کر لے۔ اگر سسر نے ایسا کیا ہے تو وہ سخت عذاب کو مستحق ہوگا۔ لڑکا اور لڑکی آپس میں ملتے ہیں اور اس سے لڑکی حاملہ ہو جاتی ہے۔ اب 7 یا 8 ماہ بعد والدین کو پتہ چلتا ہے کہ بچی حاملہ ہوئی ہے۔ ماں باپ کے پوچھنے پر لڑکے کا نام بتاتی ہے کہ فلاں لڑکا ہے۔ جب لڑکے سے پوچھتے ہیں تو وہ انکاری ہوتا ہے۔ پھر لڑکی قسم کھاتی ہے، میرا ملاپ اس لڑکے کے سوا کسی اور سے نہیں ہوا۔ آخر فیصلہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے والد 1 لاکھ روپیہ لے کر زبردستی لڑکے سے نکاح کروا لیتا ہے۔ شریعت کے حساب سے یہ اس کے نکاح کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ نکاح ہو جاتا ہے؟ اور پیدا ہونے والے بچے کا کیا وہ باپ کہلائے گا؟ اور بغیر نکاح کے جو ملاپ ہوا تو اس کا گناہ ہوگا یا نہیں؟ ناظرین، یہ زنا شمار ہوگا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر لڑکی واقعی اسی لڑکی سے حاملہ ہوئی تو پھر ان دونوں کے لیے بہتر ہے کہ ان دونوں کا ہی نکاح کیا جائے تاکہ دونوں کی خواہش پوری ہو سکے۔ اگر لڑکا یا لڑکی اس کے لیے رضامند نہ ہوں تو یہ نکاح نہیں ہوا، کیونکہ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ لڑکا لڑکی اپنی رضامندی سے ایجاب و قبول کریں۔ جہاں تک پیدا ہونے والے بچے کا معاملہ ہے، چونکہ نکاح کے بغیر حمل ٹھہرا، اس لیے وہ لڑکا اب اس کا باپ نہیں کہلائے گا۔ زنا سے نسب ثابت نہیں ہوتا۔ نکاح کے بغیر لڑکی اور لڑکے کے ملاپ زنا ہی کہلائیں گے، چاہے بعد میں نکاح کر لیں۔ زنا حرام ہے اور حرام سخت گناہ ہے۔ نکاح کے بغیر ملاپ کرنا خالص زنا ہے۔ ناظرین، زانی کو سنسار کرنے میں کیا منطق ہے؟
میں ذاتی طور پر اس بات پر کبھی یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے پیچھے ہمیشہ ایک وجہ یا منطق ہوتی ہے۔ اسلام میں زانی مرد اور عورت کو سنسار کر دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس حکم کے پیچھے کیا منطق ہے اور سزا کو نافذ کرنے سے معاشرے میں کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے پیچھے ضرور کوئی منطق یا حکمت ہوتی ہے، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ بعض ایسے احکام ہوتے ہیں جن کی حکمت معلوم کرنا ممکن نہیں۔ آپ نے پوچھا ہے کہ رجم کے حکم کے پیچھے کیا منطق ہے؟ اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے، اور چاہیے کہ ان دونوں کی سزا کے موقع پر مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی جماعت موجود ہو۔ اللہ جل شانہ نے خود واضح کر دیا کہ زانی شخص اور زانیہ عورت کو سزا دیتے وقت مسلمانوں کا موجود ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ عبرت حاصل کریں۔ زنا بہت ہی برا فعل ہے، ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے، اس لیے سزا بھی سخت ترین مقرر کی گئی ہے تاکہ دوسرے لوگ اس کبھی اور برے فعل سے اجتناب کریں۔ جب ہزاروں لوگوں کے سامنے اس کبھی فعل پر سزا دی جا رہی ہوگی جو بہت ہی شرمندگی کا مقام ہے، تو جو تماشائی وہاں موجود ہوں گے وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر ہم نے بھی ایسا فعل کیا تو کل ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ اسی طرح ہاتھ کاٹنا، اس کو جب لوگ دیکھیں گے تو وہ بھی عبرت حاصل کر کے اس کبھی فعل سے پرہیز کریں گے۔ اصل میں اسلام کا مقصود کسی کو اتنی سخت سزا دینا نہیں، بلکہ ایک پرامن صاف ستھرا معاشرے کی تشکیل کے لیے یہ سب کچھ مقرر کیا گیا ہے، ورنہ زنا کے ثبوت کے لیے آسان شرائط مقرر کرتے تو ہر روز کسی نہ کسی کو سزا ملتی، لیکن اس کے برعکس اسلام نے اتنی سخت شرائط مقرر کی ہیں کہ شادر نادر پورے کیے جائیں گے۔ یہ سزائیں صرف عبرت کے لیے ہیں۔ آج کل زنا بہت عام ہو گیا ہے اور محرمات کے ساتھ بھی زنا ہو رہا ہے۔ زنا گناہ کبیرہ ہے، چاہے محرمات سے ہو یا غیر محرمات سے۔ زنا کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں یہ فرمایا گیا ہے کہ تم زنا یعنی بدکاری کے قریب بھی مت جانا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اسلام میں شادی شدہ زانے کے لیے رجم بطور حد سزا مقرر کی گئی ہے اور غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ زنا بدترین فعل ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالی ہے کہ بدکار عورت اور بدکار مرد اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو شرائط حد کے ساتھ جرم زنا کے ثابت ہو جانے پر 100 کوڑے مارو، جبکہ شادی شدہ مرد و عورت کی بدکاری پر سزا رجم ہے اور یہ سزائے موت ہے۔ محرمات کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں تفصیل کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔ ان رشتوں سے ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہے اور زنا تو بدرجہ اولا